اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی مالک کریم توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں تلاوت کلام پاک کی جانب۔ تلاوت سنیے ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وهو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ جو نہیں کرتے؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کتنی سخت ناپسند ہے اللہ کو وہ بات کہ وہ کہو جو نہ کرو۔ ان اللہ يحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا یعنی صف باندھ کر، گویا وہ عمارت ہیں رانگا یعنی سیسا پلائی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور فاسق لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بعد اسمه احمد۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہوں سے بجھا دیں اور اللہ کو اپنا نور پورا کرنا پڑے برا مانے کافر۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے پڑے برا مانے مشرک۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا مومن بنائے اور ایسی صفات و خصوصیات نصیب فرمائے
جو اللہ کریم نے ایمان والوں کی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ پروگرام کا عنوان ہے خود کو پہچانیے۔ بڑا اہم موضوع ہے اور محاسبے سے اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ انسان کو اپنی صلاحیتوں کا تعین کرنا اور اس کے اندر کیا کیا کمیاں ہیں اور خامیاں ہیں ان کا ادراک ہونا، زندگی بہتر بنانے کے لیے اور معاشرے کے اندر ایک کارگر اور ایک مفید اور ایک اچھا آدمی بننے کے لیے یہ ساری چیزوں کا جاننا ضروری ہے، اور جہاں جہاں خامیاں ہیں ان خامیوں کا وہاں سے خاتمہ کرنا بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ یاد رکھیے مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات انسان کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، وہ خود کو پہچانتا نہیں ہے، بعض اوقات اپنی انانیت کے ایک خول میں رہتا ہے، اور بعض اوقات اپنے آپ کو ہی عقل کل سمجھتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہی ٹھیک ہے، جو میں نے سوچا ہے وہی ٹھیک ہے، جو میں نے بولا ہے وہی ٹھیک ہے، جو میں نے لکھا ہے وہی ٹھیک ہے، اور جو میں نے کیا ہے وہ ہی ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسی یوں بولیے کہ انسان کے اندر پائی جانے والی خامی ہے کہ جو نہ صرف اسے معاشرے کے اندر تنہا کر دیتی ہے بلکہ بہت سارے نقصانوں سے دوچار بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اور خود کو پہچانے کے عنوان پر ہمیں یہ بھی اپنا جائزہ لینا ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کے مقدس اور پاکیزہ جو زندگی گزارنے کے انداز تھے، جو اصول تھے، جو ضابطے تھے، جو قانون تھے، جو قاعدے تھے، جو طور تھے، جو طریقے تھے، جو سلیقے اور جو انداز تھے، کیا وہ ہماری زندگی کے اندر بھی پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ جو ان کی تجارت، جو ان کی سخاوت، اور جو ان کی عبادت، اور جو ان کی ریاضت کا انداز تھا، اس کی کوئی جھلک میری زندگی کے اندر بھی ہے یا نہیں؟ اس اعتبار سے بھی خود کو پہچانے۔ ملٹی ڈائمینشنل موضوع ہے، انشاءاللہ الکریم اس کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ بہت ساری اس کی جہات ہیں، اس کی نوعیتیں ہیں، مختلف طرح کی اس کی سمتیں ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ لے کر کے چلیں گے۔ آپ کی کالز کو بھی اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کیجئے، میسیج کیجئے انشاءاللہ۔ عمر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ابھی کلام بھی سنیں گے، اور جو آپ کلام کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ وہ فرمائشی کلام بھی سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے نعت شریف کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری دل میں ہو یاد تیری
شہید کی راحت اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے خاک پامال غریبوں کو نہ کیوں زندہ کرے جس کے دامن کی ہوا باد مسیحا ہو جس کے دامن کی ہوا ہاں جس کے دامن کی ہوا باد مسیحا ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو اور تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر تاج والوں کی یہ خواہش ہے کہ ان کے در پر ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو ہم کو حاصل شرف ناسیہ فرسائی ہو اور ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو اور آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے
شبستان جنا کی خواہش کیوں کرے بزم شبستان جنا کی خواہش جلوائے یار جو شمع شب تنہائی ہو جلوائے یا جلوائے یا جلوائے یار جو شمع شب تنہائی ہو اور ذکر خدا مجھ کو بتا دے دشمن ذکر خدا نہیں مجھ کو بتا دے دشمن کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائے ہو کسی اور سے گر پائی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کبھی ایسا نہ ہوا ان کرم کے صدقے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی آئی ہو ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھی آئی ہو اور دیکھیں جا بخشی لب وہ تو کہیں خضر و مسیح دیکھیں جا بخشی لب وہ تو کہیں خضر و مسیح کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحا ہو کیوں مرے کوئی کیوں مرے کوئی اگر ایسی مسیحا ہو اور بند جب خواب اجل سے ہو حسن کی آنکھیں بند جب خواب اجل سے ہو ہماری آنکھیں اس کی نظروں میں ہماری نظروں میں تیرا جلوہ ہو ہماری نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبائی ہو دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب جو منارائی ہو
سبحان اللہ. اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے. امیر سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر کرم نوازی کو بیان فرمایا ہے کہ مصطفیٰ نے ہمارے عیبوں پر پردہ دامن کا ڈال رکھا ہے. اللہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچائے اور جتنے عیوب ہیں جو نقائص ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات مدنی چینل کے ناظرین ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اپنی خامی کا پتہ لگ جاتا ہے، اپنی کمزوری پوائنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے، اپنے اندر موجود خرابی کا انسان کو ادراک ہو جاتا ہے اور جو اس کے اندر پائی جانے والی جو بری خصوصیات ہیں یہ اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن بندہ ان کو نوٹس نہیں کرتا، جبکہ ان کا نوٹس کرنا اور پھر ان کو ختم کرنا یہ بہت ضروری ہے. غلام محی الدین بھائی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. کیا فرماتے ہیں غلام محی الدین بھائی اس حوالے سے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی خرابی کا علم ہی نہ ہونا، یہ تو ہم آگے چل کے اس پہ بات کر لیں گے، لیکن ابھی یہ ہے کہ ایک بندہ اپنی خرابی دیکھ رہا ہے، اپنی خامی دیکھ رہا ہے، اپنی کمزوری کا اس کو احساس ہو رہا ہے، اپنی جو بھی اس کے فالز ہیں وہ اس کے سامنے آ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو دور کر نہیں رہا، یا یوں بولے آنکھ آڑے کان جو ہے وہ کر کے کام چلا رہا ہے. کیا فرماتے ہیں اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ شخص کہ جس کو اپنی خامی کا، کوتاہی کا علم ہو چکا، ادراک ہو چکا، اس کے باوجود اس کو وہ دور نہیں کر رہا، تو وہ کچھ عرصے بعد ایسی تباہی کا شکار ہوگا کہ دنیا اس کی تباہی دیکھے گی اور وہ بڑے نقصان کا سامنا کر سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی شخص کو اپنی بیماری کا علم ہو جائے اور اس کو تھوڑا سا فیل ہونے لگے کہ اندر میرے کچھ چل رہا ہے، کچھ ٹوٹ پھوٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا یا اپنے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرواتا کہ اگر جاؤں گا تو کچھ بیماری نہ نکل آئے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ میرے کو دیکھنا نہ پڑے. تو بیماری کا علم ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا علاج نہیں کر رہا، تو پھر وہ خدا نخواستہ بیماری اپنے اندر جگہ بناتی رہے گی اور وہ کہیں ایسی مہلک بیماری بن کر سامنے نہ آئے کہ جس کا علاج ہی نہ ہو سکے. تو اپنے ہاتھ سے جو نقصان کرتا ہے بندہ، پھر اس کا علاج کرنا اور اس کو بہتر کرنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کو اپنی کوتاہی کا، غلط فہمی کا یا اپنی جناب خامیوں کا ادراک ہو رہا ہے. لیکن اب اس کا دوسرا اسٹیپ یہ ہے، ایک اسٹیپ تو اس کو مل گیا کہ اس کو پتہ چل گیا میرے اندر یہ، جیسے مثال کے طور پہ کسی کو غصہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، بات بات پر غصہ، اور ایسا غصہ کہ سامنے والے کا دل توڑ دے، ایسا غصہ کہ وہ سامنے والے کو جو ہے نا وہ بالکل اس کا دل چکنا چور کر دے. اس غصے کی مذمت ہے کہ جو غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہو، اچھا بعد میں پھر فیل ہوتا ہے کہ یار میں نے اس کو بہت کچھ بول دیا، میرے کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا غصے میں، تو یہ ملامت ہوتی ہے. اب کسی کی ملامت زیادہ بڑھتی ہے تو وہ معافی مانگ لیتا ہے جا کر، لیکن کوئی بولتا ہے چلو یار چھوڑو اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. تو اب اس کو علم میں غصے میں بہت کچھ اول فول بول جاتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ کنٹرول کرے، ورنہ یہ غصہ اس کو بھی نقصان دے گا، اس کو بھی شوگر کا مریض بنا دے گا، بلڈ پریشر کا مریض بنا دے گا. تو کئی ایسی خامیاں جس کا انسان کو اگر ادراک ہو جائے تو اس کو دور کرنا ہی بہتر ہے، ورنہ آگے جا کے وہ خامیوں کا پہاڑ بن جائیں گی، پھر اس کو آپ ہلا بھی نہیں سکتے. ابھی تو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں نا، ان کو آپ صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ خامیاں جمع ہوتے پہاڑ بن گئیں تو آپ پھر اتنی عمر کو پہنچ جائیں گے کہ آپ ہل نہیں سکیں گے اور وہ خامیاں آپ سے دور نہیں ہو سکیں گی. تو جس طرح بندہ اپنی بیماری کو پہچان کر فوراً اس کا علاج کرواتا ہے، وہ کروانا چاہیے، ورنہ وہ ایک ناسور بن کر اور ایک تباہ کن بیماری بن کر سامنے آئے گی. اسی طرح یہ بھی ہماری بیماریاں ہیں، کسی کو حسد کرنے کی بیماری، مہلک امراض اس کو امام غزالی نے فرمایا. کسی کو حسد جیلسی ہو جاتی ہے، کسی کو غیبت کرنے کا مرض ہوتا ہے، کسی کو جو ہے نا ایک دوسرے کو لڑوانے کا مرض ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے ایک دوسرے کو ادھر کی ادھر کرنا، ادھر کی ادھر کرنا. تو اس طرح کی جو بیماریاں ہیں کہ جو باطنی بیماریاں ہیں، جو انسان کو انسان کی آخرت کو تباہ کر دیتی ہیں اور گناہوں پہ لگا دیتی ہیں،
ایسی بیماریوں سے، ایسی خامیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اسی طرح جو انسان کی اپنی ایک پرسنل لائف میں جو خامی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے بھی انسان کو درگزر کرنا چاہیے، اس کو دور کرنا چاہیے، ورنہ اس کی اپنی زندگی جو ہے نا وہ اجیرن ہو جائے گی. درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی. شاہ صاحب قبلہ، حضرت قبلہ مولانا نقیب عارف مدنی صاحب، یہ سفر حج کی ایک بات ہے. اللہ دوبارہ نصیب کرے آمین. آپ کو بھی، مجھے بھی. خدا محی الدین بھائی بھی ماشاءاللہ سعادت پا چکے ہیں، عمر بھائی بھی ماشاءاللہ کاش نصیب ہو جائے. اللہ دوبارہ نصیب اللہ کرے. اللہ اللہ. آمین. تو شاہ صاحب قبلہ ایک یوں جو ہے نا وہ بندہ تھا، اچھا. اور بس اس کا ایک سٹائل تھا، اس کا بات کرنے کا سٹائل تھا. ہوتا ہے بعض لوگوں میں کہ وہ ان کا بولنے کا ایک کیا بن جاتا ہے، سٹائل انداز بن جاتا ہے. جی. دو چار باتیں یعنی ان کی جو ہے نا وہ میرے کان میں بھی آئیں، اچھا. یعنی میں نے بھی سنی. بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کسی کو مطلب اس طرح سے جو ہے نا وہ دو چار باتیں جو ہے نا وہ کر رہے تھے. تو میں نے محبت سے جو ہے نا وہ ان کا ہاتھ پکڑا، یعنی بڑی تھوڑی بڑی، مجھ سے تو بڑے ہی تھے وہ. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں احرام ہم نے جو ہے نا وہ پہنے ہوئے ہیں ہائے ہائے. اور مقدس مقام پر جو ہے وہ ہم حاضر ہیں، تو خیر والی، عافیت والی، سلامتی والی بات کریں. یوں یعنی کر کے، اور اللہ نے ایسا کرم کیا شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ انہوں نے میری بات آن کر لی. کیا بات. اچھا، پھر مجھے کسی نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو مجھے بتایا ہے کہ میں نے جو ہے وہ کعبہ شریف کے سامنے بھی یہ دعا کی ہے، اے میرے کریم تو مہربانی فرما، اور یہ جو میرے بولنے کا جو معاملہ ہے نا اس میں جو خامی ہے یا اللہ اس کو دور کر دے. کیا بات ہے. یعنی یہ بھی ایک اچھا ایک پلس پوائنٹ ہے. جی جی. اور دوسری بات شاہ صاحب یہ ہے، وہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ بندے کو جب احساس ہو جاتا ہے، پھر آگے اس چیز کو دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایسے افراد کا ہونا جو اس کو ادعو الی ربک بالحکمت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کے تحت ادھر لے کر کے بھی آئے. اس کا ہونا بھی کیا ہے، بہت ضروری ہے. ورنہ بندہ جو ہے نا وہ اس سے نکل نہیں پاتا. آپ دیکھیں بعض اوقات بندہ گرتا ہے تو اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے. سہارا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ خود بھی جو ہے نا وہ اندر ہی آ جائے. مجھے ایک دفعہ کیا ہوا شاہ صاحب، میں مطلب کہیں پر تھا، تو میں جیسے مثال کے طور پر میں تجربہ کرواؤں یا نہ کرواؤں، کروانے میں حرج نہیں ہے. یار یہ ٹیبل اس پہ کس کو کھڑا کریں گے؟ ادھر پروڈکشن والے سنے میں کون کون ہے یہاں پہ؟ یہاں ہے کوئی؟ آپ تو ویسے ہی وہ لوگ جو دیکھیں گے وہ بولیں گے انہوں نے تو ویسے ہی آپ نے ان کو ہاتھ دیا کیوں تھا بھائی مجھے اوپر کھینچے. ٹھیک ہے، چلیں بارہ پریکٹیکل ابھی ہم رہنے دیتے ہیں اس کا. ٹھیک ہے، تو بارہ وہ شاہ صاحب تھا کوئی بندہ اوپر اور میں نیچے تھا، تو میں نے انہیں ہاتھ دیا کہ وہ مجھے کیا کریں، مطلب پکڑے، تھوڑا سپورٹ دیں اور میں اوپر آ جاؤں. اللہ اکبر. اچھا، ہاتھ جس کو پکڑایا جائے نا اس کا کام ہوتا ہے کہ سامنے والے کو کیا کرنا، کھینچنا، نکالنا. جی. اچھا، جس کو میں نے ہاتھ دیا نا اس نے مجھے کھینچنے کی بجائے اس نے خود ہی نیچے. میں نے کہا یار اگر یہی کام کرتا تو پھر میں کوئی اور طریقے سے جو ہے نا وہ باہر آ جاتا. یعنی آپ کو نیچے آنے کے لیے تو میں نے آپ کا ہاتھ نہیں جو ہے نا وہ سہارا نہیں مانگا نا. ٹھیک ہے، کیا بات ہے. بلکہ میں شرف کر کے دکھاؤں یا نہیں دکھاؤں؟ نہیں وہ رہنے دیتے ہیں نیچے آ جائیں گے حضور. جی سبھی نیچے آ جائیں گے. اللہ رحمت فرمائے. نہیں، بعض اوقات جو ہے نا وہ میں عرض کروں غلام محی الدین بھائی، تھوڑی سی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ایسا ہی کہ جو بندے کو کیا کر لے، نکال لے. یعنی جو سپورٹ دے رہا ہے نا، میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا ہوں وہ پوائنٹ کیا ہے، سپورٹ دینے والے کا کام ہے بندے کو کیا کرنا، وہاں سے نکالنا، اس کو تھوڑا جو ہے نا وہ پاور دینا تاکہ وہ کیا ہو جائے، خود وہ بھی نکلنا چاہ رہا ہے، آپ بھی تھوڑا محنت تھوڑا کریں گے تو بندہ کیا ہو جائے گا، باہر آ جائے گا. نہ کہ یہ کہ خود ہی بندہ کیا ہو اس کے اندر جو ہے یہ جا گرے. اور میں یہاں ایک اور عرض کروں، جو ڈوب رہا ہے وہ اگر باہر ہاتھ دے رہا ہے نا تو وہ بھی نکلنے کی کوشش بھی کرے، یہ نہیں کہ اگلے کوئی ادھر جناب کیا کر لے بیچ میں گرا دے.
یہ بھی چیز نا بڑی ضروری ہے۔ گرتے کو تنکے کا سہارا، جی گرتے کو تنکے کا سہارا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ٹھیک ہے جی، تنکے کا سہارا، لیکن تنکے سے سہارا لینا ہے، تنکے کو ڈبونا نہیں ہے، یہ چیز جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جناب قبلہ کیا فرمائیں گے کہ جب تک ہمارا ساتھ، ہمارا تعلق ایسے افراد کے ساتھ نہیں ہوگا، جیسے دعوت اسلامی کی جنی ماحول کی الحمدللہ ایک بہار ہے، برکت ہے، مبلغین دعوت اسلامی ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، امیر سنت کے مدنی مذاکرے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ سیکھنے کو ملتا ہے، بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، وہ انسان کی صحت کے حوالے سے ہو، اس کے باطن کے حوالے سے ہو، ظاہر کو سنوارنے کے حوالے سے ہو، اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ کل کی بات کر لوں؟ جی کل خلیفہ امیر علیہ سنت کے ساتھ پروگرام کی ریکارڈنگ تھی۔ کل کا مطلب واقعہ بالکل ریسنٹلی میرے ساتھ جو ہوا، کل جیسے ہی پروگرام شروع کیا تو پروگرام کے شروع میں ہی، اچھا میری ایک مسٹیک تھی، میں انداز بتانا چاہ رہا ہوں جو آپ فرما بھی رہے نا، اچھے ماحول کی برکات کیا ہوتی ہیں، لحاظ کیا ہوتا ہے، سمجھایا کس انداز میں جاتا ہے۔ تو اچھا وہ بظاہر یوں لگے نہیں کہ وہ مسٹیک تھی، آپ نے جیسے ہی پروگرام ریکارڈنگ شروع ہوئی تو ریکارڈنگ رکوا کر کہا کہ مائک میوٹ کریں، مائک میوٹ کیے، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے میرے کان میں کچھ کہا، اللہ اکبر، میری اصلاح کی، واہ واہ واہ، میری اصلاح کی، مجھے بہت پیار آیا، یقین کریں۔ اچھا مائک میوٹ کرنے کا کیا، سرگوشی بھی تو کر سکتے تھے، لیکن مائک لگا ہوا تھا نا، وہ جو کیمرہ مین اسلامی بھائی تھے ان کے کانوں میں وہ لگا ہوا تھا، ہینڈ فری وغیرہ، ان تک آواز جا سکتی تھی۔ جب سمجھانے والا سامنے والے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، اس کا خیال رکھتے ہوئے سمجھاتا ہے تو پھر اثر بھی ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا اور احرام کی حالت میں، تو پھر وہ بندہ یہ ہوتا ہے کہ کہا نا کسی کی بات دل پہ لگ گئی، اثر ہوا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، بدل گئی، دنیا بدل گئی۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک جملہ ہوتا ہے سلمان بھائی کسی کی زندگی بدلنے کے لیے، وہ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے، کون سا لمحہ ہے، اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اور اس کی زندگی میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ہم اگر غور بھی کریں نا، ہم دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوئے، چینج آیا تو ایک تعداد ہوگی، کسی کا ایک جملہ ہوگا، ایک لفظ ہوگا، امیر علیہ سنت کی صحبت کا اثر ہوگا، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں بیٹھے ہوں گے، دعا سن لی ہوگی، امیر علیہ سنت نے نیکی کی دعوت دی ہوگی، وہ ایک جملہ سنا ہوگا، وہ اثر ہو گیا۔ تو جب افراد اتنے پیارے انداز میں اصلاح کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ کل خلیفہ امیر علیہ سنت نے ایک واقعہ بھی یوں ہی اسی پر بیان بھی فرمایا کہ ایک شخص درخت پر چڑھا ہوا تھا اور وہ کچھ کاٹ رہا تھا، ہاتھ میں کلاڑا تھا اور پھل کاٹ رہا تھا یا کچھ بھی، تو ایک شخص گزرا، زور کی نماز کا وقت تھا، اس نے دعوت دی، تمہیں نظر نہیں آ رہا زور کا جماعت کھڑی ہے، تم اوپر چڑھے ہوئے اتنے اونچے درخت پر، اترو نیچے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، ڈانٹنے والے انداز میں۔ اچھا وہ تو سورج کی وہ تپش پڑ رہی تھی، وہ صحیح طرح دیکھ نہیں سکتا، بندہ بھی دور تھا، چہرہ پہچان نہ سکا، اس نے کہا 2 منٹ مجھے اترنے دو، کلاڑا میرے ہاتھ میں نماز بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ تو وہ اس نے اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگا اور نماز پڑھ لی۔ اچھا اثر میں آیا تو وہی بندہ پھر کھڑا ہوا تھا، درخت سے کچھ کاٹ رہا تھا، اب اس نے انداز بدل لیا، کہا کہ بھائی جماعت کھڑی ہے، مسلمان جمع ہیں، یہ کام ہوتا رہے گا، بعد میں بھی ہو جائے گا، آپ کے 2-5 منٹ لگیں گے، تھوڑی سی دیر لگے گی، آپ آؤ اور نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو اور پھر آپ اپنا کام کر لینا۔ اچھا وہ اترا، اس نے تھپکی دی، شکریہ ادا کیا، اس نے کہا ایک بندہ وہ تھا جو ظہر میں مجھے ڈانٹ کر گیا تھا، ابھی بھی میرے سامنے آج میں چھوڑوں گا نہیں، ایک آپ ہیں، کتنے پیارے انداز میں آپ نے اصلاح کی، دل کیا کہ میں آپ کی نیکی کی دعوت کو ایکسیپٹ کروں اور جاؤں۔ نیکی کی دعوت دینا، کسی کو دعوت دینا، کسی کو اچھے انداز میں سمجھانا، اس کا اثر ہوتا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ ہم جو بات بھی کر رہے ہیں نا سلمان بھائی کہ انسان کو اپنی جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کا ادراک ہو گیا، پتہ چل گیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اصلاح نہیں چاہ رہا، کیوں؟ یہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اس پہ غور کریں نا، اصلاح کیوں نہیں چاہ رہا؟ یہ چند ایک وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ
اصلاح کی طرف نہیں جاتا. سب سے پہلے ہے وسوسہ شیطان. شیطان وسوسہ دلاتا ہے, ابھی یار عمر ہی کیا ہے تمہاری, کیا ہو گیا, کوئی بات نہیں, جوانی ہے, 4 دن کی مستانی ہے. اس طرح کے جملے شیطان وار کر کے دل کو آلودہ کرتا ہے, دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے, جس کی نوست یہ ہوتی ہے کہ انسان بار بار پھر گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے, غلط کاموں میں اصرار کرتا رہتا ہے, یعنی بار بار وہ غلط کام, گناہ والے کام جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتے ہیں وہ کرتا رہے گا. اچھا, وہ کبھی طاقت کے زور پر, کبھی جوانی کے بل بوتے پر, کبھی پیسے کے نشے میں, کسی بھی اعتبار سے جس چیز کا بھوت اس پر سوار ہو جائے تو وہ اس کی لت ایسی لگتی ہے, شیطان کا وار ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے میں آ کر پڑ جاتا ہے. پھر دوسری بات ہوتی ہے اپنا احتساب نہ کرنا, غور و فکر نہ کرنا. دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب میں غور ہی نہیں کر رہا, اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ شاید صاحب قبلہ یہ غور تو کر رہا ہے نا جی, دیکھیں اس نے غور کیا ہے تو اس کو پتا چلا نا میرے اندر یہ خامی ہے. یہ دیکھیں سلمان بھائی, ایک ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا غور کیا, غلطی کا احساس ہے اس کو. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا ہے نا, اس دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں کا رکھا ہے. دل کھٹکتا ضرور ہے, بندہ کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کے بارے میں پتہ نہ ہو نا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, لیکن اگر برا کام کرے گا دل میں کھٹکا ضرور آئے گا. دل میں ایک کھٹک آتی ہے کہ لگتا ہے کہ نہیں میں کچھ غلط ہو رہا ہے کہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا بنایا, احساس بھی ہوتا ہے, پتہ ہوتا ہے, لیکن وہ اس بات کا محاسبہ نہیں کرتا, غور نہیں کرتا کہ میرے اس عمل کے نتائج کیا ہوں گے, دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے مجھے کن کن نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا. جب وہ یہ غور و فکر چھوڑ دیتا ہے, اب وہ پھر اس پر بار بار اپنی خامیوں پر, کمیوں پر, کوتاہیوں پر, گناہوں پر یا جو بھی معاملات ہیں وہ اس پر وہ لگا ہی رہتا ہے. اور شاہ صاحب میں معذرت شاہ صاحب آپ کی بات میں اس میں مخل ہو رہا ہوں, بات چلی جائے گی آگے. شاہ صاحب خامی کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کرنا کہ اس کو میں نے دور کرنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بہت زبردست. یہ ہی ہے حقیقت, بھی یہی ہے کہ جب خامی ہے, خامیوں کے ساتھ سمجھوتا نہ کریں. واہ, سمجھوتا نہ کریں, بلکہ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں نے اپنی کمی کو دور کرنا ہے. وہ ایک بچے نے بڑی پیاری بات کی تھی, وہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں ایک آئے طالب علم پڑھنے کے لیے, تو میں نے, اچھا انٹرویو وغیرہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں, میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو والد صاحب زبردستی لے کر آئے ہیں؟ اچھا, وہ دنیاوی اعتبار سے پڑھے ہوئے ہیں اور اچھا پڑھے ہوئے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اس بچے کا جو جملہ تھا نا, وہ جملہ یہ تھا کہ شاہ صاحب میں اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا, میں نے غور کیا اپنے اوپر, میرے میں کمی کس چیز کی ہے. میں انگلش بول لیتا ہوں, یہ جو دیگر مضامین ہیں میں ان میں بہت اچھا ہوں, اچھا اور اچھے سے سمجھ لیتا ہوں. ایون کہ وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں جا کر لیکچر دیتے رہے ہیں, کالجز وغیرہ میں, اسکول میں جا کر لیکچر دیتے رہے ہیں, مطلب وہ اس اعتبار سے تو بہت اپنے آپ کو انہوں نے اچھا سمجھا. ان کا میں نے کمی دیکھی ہے, مجھے دین کا نالج نہیں تھا, دین کا علم نہیں تھا. تو میں نے جب یہ دیکھا یہ کمی ہے, اب بجائے اس کے کہ کہوں یار ٹھیک ہے نا, لیکن نہیں, کہا کہ میں نے اس لیے کہ یار یہ کمی بھی دور ہو جائے اور مجھے بھی علم دین حاصل ہو جائے. تو جب آپ سمجھوتا نہیں کرتے ہیں خامیوں کے ساتھ اور یہ کرتے حل نکالتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکلے گا, حل ہے, ہر چیز کا حل ہے. جب آپ حل نکالنے کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے اور بندہ پھر سیدھے ٹریک پر چلا جاتا ہے. میں ایک عرض اور کروں گا, جو تیسرا ایک سبب ہے وہ ہے ماحول کا اثر. صحیح, کیوں بندہ یہ اڑا رہتا ہے؟ بعض اوقات دیکھا ہوگا سلمان بھائی کہ بندہ جیسے اجتماعات وغیرہ میں آتا ہے, دعوت اسلامی کے اجتماع میں آیا یا کہیں بھی اجتماع میں بیٹھتے ہیں, ابھی جیسے کوئی پروگرام سن رہا ہو تو شاید ہوگا دل, اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا نا, آتا ضرور ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, پھر ندامت بھی ہوتی ہے, کبھی چھوڑنے کا ذہن بھی بنتا ہے. کیا وجہ ہے کہ بندہ چھوڑ کر بھی, علاج کروانے کے بعد بھی, جو بعض اوقات نشے میں لگ جاتے ہیں, وہ علاج کروانے کے بعد پھر کچھ دنوں بعد پھر وہ اسی ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں, وہ اسی راستے پر, اسی جگہ پر دوبارہ کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کیا تھا, دور کیا تھا. کیا سبب ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے ہمارے ماحول کا اثر, ہماری گیدرنگ, ہمارے دوست. جب ہمارے دوست ہی ایسے ہیں کہ جو ہمیں, وہ خود بھی برے کاموں میں مبتلا ہیں, تو کیسے چاہیں گے کہ یہ اچھا ہو جائے؟ وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ نیکی کی راہ پر چل پڑے, اور یہ کیسے چاہیں گے کہ یہ نمازی بن جائے, پرہیزگار بن جائے, تہجد گزار بن جائے, عالم بن جائے, حافظ بن جائے؟ تو بہت بڑا ایک سبب
ہماری دوستی ہوتا ہے. ہم غور کر لیں, بات جو سلمان بھائی والی ہے کہ ہم سمجھوتا کرنے کے بجائے ہم غور کر لیں. ہمارے دوست ایسے تو نہیں ہے کہ جو ہمیں بار بار اس ٹریک کی طرف لے کر آ رہے ہیں. ہم ان سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی سکھی ہو جائے گی اور بالکل پرسکون زندگی گزاریں گے, اور پھر آپ اپنے آپ کو اس بات پر منانے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ میری غلطی ہے, اس غلطی کا حل کیا ہے, میں حل نکالوں گا. اور حل اللہ پاک کے فضل اور کرم سے شریعت مطہرہ نے بیان کیا. ہر چیز کا حل الحمدللہ دین اسلام نے بیان کیا ہوا ہے. ہم دین اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں, دین سیکھیں, دین اسلام سیکھیں, اور علماء کے ساتھ مضبوط ہوں, دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں. انشاءاللہ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیسا مثبت چینج آتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے نہ صرف خامیاں پوائنٹ آؤٹ کرنے کا موقع ملے گا بلکہ ان کو دور کرنے کی سعادت بھی ملے گی انشاءاللہ. عز و جل بندے کا ذہن بنے گا کہ میں نے ان چیزوں سے کیا کرنی ہے, نجات پانی ہے. سے نو, نو کہیں نہ, یہ کس چیز کو کہنا ہے؟ مختلف طرح کے یہ سلوگنز ہوتے ہیں. سے نو ٹو کرپشن, بدعنوانی کو بولیے کہ نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اور بھی بہت طرح کے معاملات ہوتے ہیں, اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو سے نو ٹو سنس, یہ جو گناہوں والے کام ہیں ان کو بولیں کیا, نہیں. بھئی جیسے گرمی کا موسم ہے, ہم نے باہر بلا وجہ نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ لو لگ جائے گی, طبیعت خراب ہو سکتی ہے, کچھ بھی پرابلم ہو سکتا ہے, سن اسٹروک ہو سکتا ہے. تو کیا کریں گے؟ بلا ضرورت نہیں جائیں گے. جائیں گے تو سیفٹی پریکاشنز کے ساتھ جائیں گے. ان چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے. اور نہ کہیں اللہ کی نافرمانیوں کو کیا بولیں؟ نو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اخلاق والے معاملات ہیں اس کی جو اگینسٹ چیزیں ہیں ان کو بھی کیا بولیں؟ نو. بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنی خواہشات کو جو ہے وہ اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ایک پرابلم ہے مدنی چینل کے ناظرین, اور یہ ہمیں اس کا اپنے آپ کو پہچاننا ہے. جب تک انسان کو یہ ریئلائز نہیں ہوگا نا کہ میں غلط کر رہا ہوں, تب تک اس نے اس کام سے رکنا نہیں ہے. یہ بات تو طے شدہ بات ہے. ہم نقیب بھائی یہ سینٹرل جیل حیدرآباد کا جو ہے نا وہ وزٹ کر رہے تھے اور مدنی چینل کا پروگرام جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے تھے, قیدیوں کی زندگی. تو وہاں جو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے ایک بات جو ہے نا وہ کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جب تک جو مجرم ہے وہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ میں نے جرم کیا ہے, تب تک وہ اس جو ہے وہ جرم والا جو ایریا ہے اس میں سے باہر وہ نہیں نکلے گا. اسی طرح شاہ صاحب نے بات کی نشے کے حوالے سے. تو نشہ کرنے والا جب تک یہ تسلیم نہیں کرے گا, یہ مانے گا نہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ غلط کام کر رہا ہوں, تب تک وہ اس کو کیا کرے گا, اس کو چھوڑے گا نہیں. آپ دیکھیں رشوت لینے والا رشوت کیوں لے رہا ہے؟ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے تو لے رہا ہے نا. آپ دیکھیں انگارہ کوئی نہیں پکڑتا, کیوں نہیں پکڑتا؟ بھی پکڑوں گا تو ہاتھ جل جائے گا. رشوت کیا کر رہا ہے؟ یہ لے رہا ہے. اس کو مختلف طرح کے نام دے کے اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ سمجھوتا کر رہا ہے. ٹھیک سمجھ, ارے ٹھیک ہے چل جائے گا یار, چلتا ہے یار, چلتا ہے یار. جب اس نے بولنا ہے نا تو یوں بولیں, وہ جو نہیں چلتا اس سب کو اس نے چلانے کی کیٹیگری میں کیا کر دینا, لے آنا. اور جب پتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, یہ غلط ہے تو پھر کیا کرے گا بندہ, اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے گا. تو نقیب بھائی جو فالز ہیں, جو غلطی ہے اس کو غلط سمجھنا بھی کیا ہے, یہ ضروری ہے. اس پر بھی میں چاہوں گا آپ کچھ گفتگو یا فرمائیں, کیونکہ اگر اس کو غلط نہیں سمجھیں گے تو کام کیا کرتے رہیں گے. ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بعض اوقات اللہ رسول کا نام بھی لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی خواہشات اور اپنی منمانیاں جو دین اسلام کی تعلیمات کے اگینسٹ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر کے کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس کو سسٹین کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پہ کافی ساری گفتگو جیسے آپ نے بھی کر دی, شاہ صاحب نے بھی کی ہے. غلطی کو کئی بار غلطی تو سمجھا ہی نہیں جا رہا ہوتا, جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں. پہلے نمبر پہ تو یہ ضروری ہے کہ جو غلطی ہے اس کو غلطی تسلیم کیا جائے. بلکہ حدیث مبارک ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا اعترف ان العبد اذا اعترف
اذا تاب تاب اللہ علیہ، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ اعتراف کر لیتا ہے نا، اور یہ اعتراف کرتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ شرمندہ ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی چیز ہی اعتراف ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ اچھا، غلط جیسے اسباب پہ کافی ساری بات ہوئی، ایک یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ بندہ غلطی کو غلطی مان بھی رہا ہے، چاہتا ہے کہ میں اس سے رجوع کر لوں، توبہ بھی کر لوں، لیکن ایک چیز اس کے سامنے یہ بہت بڑی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اگر میں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی تو لوگ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ یہ اس کی یہ غلطی تھی۔ تو بعض اوقات لوگوں کے تانے یا باتیں بھی دوسروں کو راہ ہدایت پر آنے سے روک رہی ہوتی ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی سیدھے راستے کی طرف آتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، تو لوگوں کو اس کا رہنما اور مددگار ثابت ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو تان کریں۔ بعض اوقات اگر کسی کو سمجھایا ہے دوسرے بندے نے اور اس نے اس پہ سرنڈر کر دیا، توبہ کر لی، صحیح ہو گیا، اب وہ کہے کہ میں نے سمجھایا تھا اس لیے اس نے رجوع کیا ہے، یہ والے جو انداز ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں، اس سے بھی لوگ توبہ سے پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، یا اپنی غلطی کو ماننے سے کہ ہماری عزت خراب ہوگی، وہ اس چیز کو اپنی عزت سمجھتے ہوئے رجوع نہیں کر رہے ہوتے۔ پھر جیسے رشوت کی بات ہوئی اور اسی طرح سود وغیرہ کے معاملات ہیں، ان کی بات ہوئی۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت سارا یہ پیسہ بظاہر دکھ رہا ہے کہ آ رہا ہے، اب اگر وہ اس میں کہتا ہے میں رشوت نہیں لوں گا تو گھر کیسے چلے گا، یہ بھی سامنے ہوتی ہے چیز، سود نہیں لوں گا تو میرے معاملات کیسے چلیں گے، اب وہ آسائشوں میں وقت گزارا ہوا ہے، وہ کیسے میری یہ آسائشیں جو ہے یہ کم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو وہ گھر کو دیکھتے ہوئے پھر اس کام سے باز نہیں آ رہا ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جس نے کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لی۔ اللہ۔ تو یہ سب چیزیں کہ آج کیا ہے، یہ آج کا فیصلہ کل کو بہتر بنا سکتا ہے، اس لیے آج اپنی غلطی کو بھی تسلیم کریں، اس سے رجوع اور توبہ بھی کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس رب نے رزق دینا ہے، یہ بندے کا اختیار ہے کہ راستہ کون سا چن رہا ہے، ملے گا تو اس کو وہ، اب نہ نصیب سے زیادہ مل سکتا ہے نہ وقت سے پہلے مل سکتا ہے، ملنا تو برابر ہے۔ کیا بات ہے نقیب عارف بھائی، کیا بات کی ہے آپ نے۔ اور نصیب انسان کو مل ہی جاتا ہے، نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، اللہ، کہ تیرا نصیب تجھے پہنچ کر رہے گا اگرچہ دو پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہو۔ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آپ جو ہے وہ سوچ نہیں سکتے۔ میں آپ کو ایک ابھی ہاتھوں ہاتھ اس کی ایک مثال بتا دوں، کوئی حرج نہیں ہے مثال بتانے میں، شاہ صاحب جی ہمارا آپس میں ایک جو ہے نا وہ طے ہوا کہ بھائی اسلامی بھائیوں کو جو ہے نا وہ گوشت کھلانا ہے، تو میں نے نیت کی کہ میں گوشت جو ہے پکاؤں گا اور پکا کے لے کے آؤں گا، اور اس میں غلام محی الدین بھائی کا تو تذکرہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اس میں ہوں گے، لیکن چونکہ ابھی یہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں اور گوشت بھی آیا ہوا ہے تو یہ بھی کیا کریں گے، آئیں گے اس کو انشاءاللہ پروگرام کے بعد جو ہے نا وہ ناشتہ ہم نے کرنا ہے تو اس میں یہ کھائیں گے۔ تو شاہ صاحب آپ دیکھیں، گوشت جس نے دیا، جس نے لیا، جس نے پکایا، پھر جو اس کو لے کر کے آیا، اس کے دماغ میں ذہن میں نام بھی نہیں ہے اور نشان بھی نہیں ہے، لیکن مقدر جس کا ہے وہ بندہ کیا ہے، وہ موجود ہے، واہ واہ واہ، وہ اپنا کھا لے گا اپنا حصہ، اور وہی کھائے گا جو اس کا حصہ ہے۔ شاہ صاحب ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کل کی میں ایک بات بتاؤں، جو نصیب میں نہیں ہے وہ نہیں ملتا۔ بالکل۔ کل میں نے ایک فروٹ خریدا کسی کے نام پر کہ فلاں بندے کو جو ہے نا یہ دینا ہے، اور اس بندے کو میں نے فون کیا
ایک فون کیا نہیں اٹھایا, دوسرا فون کیا نہیں اٹھایا. اب میں فروٹ لے کے جو ہے نا وہ آ رہا ہوں, تو میں نے نیت کی, اب تھا کہ جو ہے نا وہ میں دیتا ہوا جو ہے نا وہ چلا جاؤں گا, لیکن پھر وہ جو میرے ساتھ تھے انہوں نے کہا دیکھیں ٹائم تھوڑا ہے, یوں ہے وہ ہے, تو بس یہ ابھی اس کو لے چلتے ہیں. تو خریدا کس کے نام پر؟ کسی اور کے نام پر. دینا بھی تھا اسی کو تھا, لیکن وہ پہنچا کہاں بھئی؟ جہاں تھا وہاں کیا ہو گیا, پہنچ گیا. تو موبائل اپنا ہر وقت سائلنٹ نہیں رکھنا چاہیے, بعض اوقات اس کو آن بھی رکھنا چاہیے, کیونکہ بندہ کچھ چیزوں سے پھر محروم بھی ہو جاتا ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. بعض یہ تو اوقات بندہ موبائل آن بھی رکھتا ہے, لیکن حالات واقعات یوں ہو جاتے ہیں کہ پرسوں میں بھی کسی اسلام ویک کے لیے کچھ فروٹ لے کر گیا تھا, لیکن راستے میں میرے ساتھ حادثہ ہوا. اللہ دونوں واقعوں میں اسلامی بھائی ایک ہی ہیں. ماشاء اللہ. بائک کا وہ ایشو بن گیا تھا, اس کا وہ ٹائر کا ایشو بنا, پھر وہاں پر کافی دیر آزمائش ہوئی, پھر میں نے عافیت اسی میں سمجھی کہ میں واپس چلے جائیں. واہ شاہ صاحب کمال ہے, لیکن نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے, اصل نصیب ہے. بات نصیب کی بات ہے. جی ہمارے سید منیب الحسن شاہ صاحب فرما رہے ہیں, فروٹ بتا رہے ہیں کیا ہے. میں نے ویسے مینگو اور آلو بخارا جو ہے نا وہ لیا تھا. بس آلو بخارا ادھر سے نکال دے, بکیا وہی تھا. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے اور بڑی نعمتیں ہیں اس کی. تو یہ تو چلے ہم نے ایک لائٹر نوٹ پر بھی باتیں جہاں وہ کی ہیں, لیکن جو پیغام ہے اس کے اندر وہ بڑا ڈومینیٹڈ ہے کہ جس کا نصیب ہونا ہے اس تک کیا ہو جانا ہے شاہ صاحب, پہنچ جانا ہے. یہ تو اتنی مرتبہ یہ بات جو ہے وہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے. اللہ تعالی نے جو رزق آپ کے لیے لکھ رکھا ہے وہ رزق آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس کی شان ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کی کیا ہوتی ہے, سوچ بھی نہیں ہوتی. تو بندہ کیوں اس کی نافرمانیاں کر کر کے کھائے. رزق صلحاء فرماتے ہیں, جناب علی المرتضیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے بندے کا رزق لکھا ہوتا ہے, اب اس کی مرضی ہے کہ یہ حلال سے لے لے یا حرام سے لے لے. تو بندے کو چاہیے کہ کیا کرے, حلال پر ہی نظر رکھے اور درست اور جو جائز کام ہے وہی کرے. تو بہرحال پوائنٹ جو ہم لے کر کے چلے تھے وہ یہ ہے کہ جب انسان کو نمبر 1 اپنی غلطی کا احساس ہو جانا چاہیے, اور احساس نہیں ہوگا الٹیمیٹ طور پر نقصان اسی کو ہوگا. نمبر 2 غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اب اس غلطی کو کیا کرنا ہے, اس کو دور بھی کرنا ہے. اور اس کے لیے جو غلطی دور نہ کرنے کے جو اسباب میں شاہ صاحب نے بیان فرمائے ہیں, تو اچھے ماحول سے وابستہ رہیں گے, دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے, قافلوں میں سفر کریں گے تو کئی بری باتوں سے بچنے میں کیا ہو جائیں گے, کامیاب ہو جائیں گے. نمبر 3 ہم اپنے آپ کو اس اعتبار سے بھی تھوڑا انالیسس کریں, اپنا تجزیہ کریں کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت اطہار کے جو خوبصورت مزاج تھے, انداز تھے, طریقے تھے, سلیقے تھے, اس میں سے کچھ ہماری زندگی میں بھی ہے یا نہیں ہے. جیسے آج 18 ذی الحج ہے اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا آج جو ہے یہ مبارک دن ہے. تو ہم اپنے آپ پر جو ہے وہ غور کر لیں کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا کوئی پہلو میرے اندر بھی ہے یا نہیں ہے. غلام محی الدین میں کیا فرمائیں گے؟ بے شک اس میں ہمیں اسلاف کی طرف نظر رکھنی چاہیے جو ہمارے آئیڈیل ہیں اور جن کی زندگی ہمارے لیے جو ہے وہ راہ نجات ہے, ان کی ہم سیرت اپنائیں گے, زندگی اپنائیں گے. بالخصوص خلفاء راشدین, یہ تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ تم پر میری اور میرے خلفاء کی پیروی لازم ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی تو ان کا ایک وصف میں بیان کرتا ہوں یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ جو عثمان ہیں یہ میرے برابر میں میرے پڑوس میں 40 دن رہے, 40 دن 40 راتیں یہ میرے پڑوسی بن کر رہے. ان 40 دنوں میں 40 راتوں میں میں نے ان کے گھر پانی گرنے کی آواز بھی نہیں سنی. پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا فنعم الجار عثمان, عثمان کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں. واہ واہ واہ. یعنی پڑوسی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے یا پڑوسیوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ پڑوسی کو کیسا ہونا چاہیے. ایک حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آئے اور عرض کی یا رسول اللہ, ایک عورت ہے کہ جو نماز پڑھتی ہے, صدقہ و خیرات کرتی ہے, لیکن اس نے اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دی ہوئی ہے. تو فرمایا جہنمی ہے. اور پھر فرمایا کہ ایک عورت ہے کہ جو
نماز اور عبادت وغیرہ کرتی ہے، اتنی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ پڑوسیوں کا خیال رکھتی ہے، فرمایا جنتی ہے۔ تو پڑوسیوں کے تعلق سے بھی اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کے اس پہلو کو لیا جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ پڑوسی معیار ہے۔ ایک نے عرض کی نا کہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے، تو ایک نے آگر عرض کیا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں، یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ میں تو جو کرتا ہوں اپنے آپ کو مجھے اچھا لگتا ہے، میں جو کر رہا ہوں مجھے لگتا ہے میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تعریف کر دے تم اچھا کر رہے ہو تو تم واقعی اچھا کر رہے ہو، اور اگر تمہارا پڑوسی برائی کر دے تو تم رک جاؤ اس سے، تم واقعی برا کر رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کو معیار بنایا، کیونکہ ہماری لوگ عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، دور کے لوگ اتنا قریب سے نہیں جانتے بعض اوقات، لیکن جتنا پڑوسی آپ کو جانتا ہے کوئی دوسرا اتنا نہیں جانتا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے لیے اس کے پڑوسی کو معیار بنایا کہ اگر وہ تمہاری تعریف کر دے اور تمہارے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہے اور وہ تم سے خوش ہے تو اس کا مطلب تمہارے اعمال اچھے ہیں، تم بہترین کام کر رہے ہو، تم اچھے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام شخص کے لیے پڑوسی کو اس کا معیار بنایا، اس کی تعریف کو اس کا معیار بنایا۔ تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان عالی شان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف بیان فرمائی۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہماری ذات سے اپنے جو قریب کے لوگ ہیں ان کو تو تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ سارا ماحول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تکلیف دے رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ایک ہمارے جاننے والے وہ آئے میرے پاس کہ یار برابر میں کوئی تقریب تھی، اور ہمارے ہاں تقریب میں بدقسمتی سے جو ماحول بنا ہوتا ہے شادیوں میں، نکاح میں، اور گانے ناچ اور اس طرح کا ہوتا ہے، تو وہ بیچارے ان کو صبح گئی، ان کی فلائٹ تھی، جانا تھا، وہ لوگ جا کر انہوں نے گھر پہ دستک دی کہ یار یہ آواز بند کر لیں، ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ بولے اچھا ٹھیک ہے ابھی کرتے ہیں۔ پوری رات انہوں نے ادھم چوکڑی جو ہے نا لگا کے رکھی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا رات میں بس ان کو بد دعا دے دی، اور میرے دل میں مطلب اتنا وہ ہوا، میں نے آج تک کسی کو اتنے دل سے بد دعا نہیں دی، لیکن میں نے ان کو جو ہے نا رات میں نے کہا بھائی بد دعا واپس لے لیں، وہ مسلمان ہے، میں ان کو سمجھا دوں گا۔ یعنی یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ پڑوسی بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، چھوٹے باپ کی اولاد ہوتا ہے بد دعا تو دے سکتا ہے نا۔ تو ہم ایسا کچھ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارا پڑوسی ہمارے لیے جو ہے نا بد دعا کر دے، یا ہمارا پڑوسی جو ہے نا وہ پریشانی کا شکار ہو۔ برابر میں بیمار ہوتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، یا کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو نیند کی گولیاں کھا کے سو رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنے گھر میں جو ہے نا فنکشن کے نام پر یا تقریب کے نام پر اتنی بلند آواز سے معاذ اللہ گانے باجے بجائیں، تو یہ تو ایک گانے باجے بجانا گناہ، اوپر سے پڑوسی کو تکلیف دینا گناہ۔ تو یہ ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک بات سیکھنے کو ملی کہ آپ کے پڑوسی ہونے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سراہا اور پسند فرمایا۔ تو ایک کاش ہم بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ یہاں تو غلام محی الدین بھائی آپ پڑوسیوں کی بات کریں تو محلہ سارا ٹھا ٹھا کی آوازوں سے ایسا ہی ہے نا یہ گونج رہا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں جو اس سچویشن سے گزرا ہوتا ہے نا، جتنا اس کو اندازہ ہوتا ہے نا کہ ایسی سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور وہ ڈر کے اٹھ گیا ایک دم سے، جیسے آواز آئی کسی نے گولا جو ہے نا وہ چلائی، کوئی آتش بازی مطلب جیسے چلا رہے ہیں، اب ٹھا ٹھا ہو رہی ہے، اب بچہ چھوٹا ہے وہ ایک دم سے ڈر کے اٹھ گیا، تو وہ جس کا بچہ اٹھا ہے پھر اس نے مجھے بتائیں یہ تو نہیں کہنا نا کہ وسدے رہو، آباد رہو، سلامت رہو، کدی تو تکلیف نہ آوے، یوں تو نہیں وہ کہے گا نا۔ اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، طاقتور سے ڈرنے کے بجائے کمزور سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ طاقتور تو کیا کرے گا؟ اگر اس کو آپ نے تھپڑ مارا ہے وہ 2.5 تھپڑ مار لے گا، یعنی زیادہ مار لے گا، کوٹ لے گا، ٹھیک ہے۔ کمزور آدمی جو ہوتا ہے نا وہ پھر کیا وہ کہتے ہیں میاں محمد بخش صاحب رومی کشمیر، لسے دا کی زور محمد رونا یا نس جانا، یعنی جو کمزور ہے وہ کیا زور مطلب اپنا کرے گا، یار وہ پڑے گا یا کیا ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، لیکن وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کیا کرے گا؟ فریاد کر دے گا۔ اور مظلوم کی جو صدا ہے نا اللہ یہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ میں آپ کو عرض کروں تو کمزور سے تو زیادہ ڈرنا چاہیے،
اور ویسے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, کوئی غلط کام کرنا ہی نہیں چاہیے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمسایوں کو تکلیف دینے والی, یہ بھی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور جس طرح میرے ہمسائے کو مجھے تکلیف نہیں دینی چاہیے, ویسے ہی مجھے بھی اپنے ہمسائے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. یعنی جو میں سب کا کھاؤں اور جو میرا کھائے وہ اندھا ہو جائے, یہ جو مزاج ہے یہ اچھا مزاج نہیں ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو جو ہے اس قابل جو ہے وہ بنانا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں کو ہم سے تکلیف نہ ہو, اور ہمیں ہمارے پڑوسیوں کی طرف سے اگر کوئی بات تکلیف والی آ رہی ہے تو اس پہ کچھ صبر بھی کرنا چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں, یا یوں بولیے کہ ایکسیڈنٹلی ہوتی ہیں, تو ان چیزوں کو بھی, سچویشنز کو بھی کیا کرنا چاہیے سمجھ. مثال کے طور پر جیسے کراچی میں رہتے ہیں تو بلڈنگوں میں جو ہے وہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, عید کے دن ہیں یا چلیں اب تو عید کے دن گزر گئے, چھٹیوں کے دن ہیں, تو اب بچے کیا ہیں نانی کے گھر پر آئے ہوئے ہیں, صحیح ہے, یا ماموں کے گھر پر کیا ہیں, یہ مطلب آئے ہوئے ہیں, ننیال میں آئے ہوئے ہیں, اس طرح سے چھٹیاں منانے کے لیے جو ہے نا وہ 4-5 دن کے لیے مثال پر اگر آ گئے ہیں. تو اب مطلب ساتھ والے گھر میں یا اوپر والی منزل پر بچے ہیں, اب وہ کیا کر رہے ہیں, بچے بھاگ رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, یوں تھوڑا وہ ہو رہا ہے. تو تھوڑا سا بندے کو بھی برداشت کر لینا چاہیے کہ جو ہے نا وہ 7 مہینے ہو گئے ہیں, خیر سے رہ ہی رہے ہیں, 2-4 دن اگر مطلب اس طرح سے کوئی پرابلم والا معاملہ ہو رہا ہے تو صبر بھی تھوڑا کر لینا چاہیے. ہمیں بھی تھوڑا صبر اپنے اندر مزاج میں رکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہمیں بھی, اور جن کے بچے گھر پہ آ رہے ہیں, مہمان گھر پہ آ رہے ہیں, ان کا بھی کام ہے وہ بھی اپنے بچوں کو سمجھائیں, میرا بیٹا ٹائم دیکھو کیا ہو گیا ہے, ابھی جو ہے نا یہ سونے کا ٹائم ہے, لوگ اس ٹائم پہ سو رہے ہیں, تو زیادہ شور شرابہ نہیں کرتے, اچھل کود نہیں کرتے. بعض اگر بچے بھاگ رہے ہوتے ہیں, اچھل کود کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ نیچے جن کا گھر ہوتا ہے نا وہ تکلیف میں آ رہے ہوتے ہیں اس سے. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جن کے گھر بچے آ رہے ہیں وہ بھی خیال رکھیں, اور جو ہمسائے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا صبر کا گھونٹ پی لیں. ہر وقت بندہ جو ہے بارود کی ڈھیری بن کر نہ بیٹھا ہوا ہو کہ ذرا سے چنگاری لگے گی اور اس نے کیا کرنا ہے, تھا سے اس نے اٹھ جانا ہے. تو تھوڑا تحمل بھی, تھوڑا برداشت بھی بندے میں ہونا چاہیے. ہمسایوں کی بات کروں تو مجھے میرا ایک ہمسایہ جو ہے وہ یاد آتا ہے, اللہ اکبر. شاہ صاحب کی بلا نقیب بھائی, عمر بھائی, رکن مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا عقیل مدنی صاحب ادام ذلہ. ماشاء اللہ. میں جو ہے وہ نچلے گھر میں رہتا تھا اور یہ جو ہے وہ اوپر والے گھر پہ رہتا تھا. اور کراچی میں چونکہ ہائی رائز بلڈنگ بھی ہوتی ہیں, بڑے مثال کے طور پر 4 منزلہ بلڈنگ ہے, 10 منزلہ بلڈنگ ہے, تو اس میں ایک ڈک بنا ہوتا ہے بعض کا. تو وہ ڈک کیا ہوتا ہے کہ وہ اوپر تک چونکہ جا رہا ہوتا ہے, تو کوئی اگر آواز ہے یا شور ہے تو وہ بھی ساتھ میں کیا کرتا ہے, وہ بھی اوپر نیچے معاملہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب فیضان میں ایگریشن بہت زیادہ تھا. یہ کیا کرتا تھا, یہ 1-1.5 گھنٹہ سوتا تھا اور پھر یہ اٹھ جاتا تھا. اچھا. اب اٹھ کر یہ اپنا مطلب شور بھی کر رہا ہے, تو شاؤٹنگ بھی کر رہا ہے, اس طرح انجام چل رہا. میں ایک دفعہ عقیل مدنی صاحب کو ملا تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا میرا بچہ بعض اوقات جو ہے نا وہ رات کو اٹھ جاتا ہے, تو آپ کو اس سے جو ہے نا وہ تکلیف ہوتی ہوگی, تو میں معافی کا طلبگار ہوں. تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا, آپ دیکھیں جو اچھے اور کریم لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر بندے کو گرنے نہیں دیتے, وہ واہ, پکڑ لیتے ہیں. بندہ گر رہا ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں, تھام لیتے ہیں. تو آپ نے مجھے جو ہے رکن شورا نے دیکھے مجھے فرمایا, مجھے فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کی خدمت کر کے جنت کمائیں. کیا بات ہے. اپنے بچے کی خدمت کر کے جنت کمائیں. واہ. اور مجھے فرمایا کہ اگر کبھی آنکھ کھل بھی جائے تو ہم دوبارہ سو جاتے ہیں. کیا بات. اللہ. واہ بھائی واہ. ماشاء اللہ. حالانکہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, جب ایک دفعہ آنکھ کھل جائے پھر نیند تو دوبارہ آنکھ لگ جانا یہ اتنا آسان نہیں ہے. لیکن اسے کہتے ہیں کسی کا مان رکھنا, کسی کا یوں بولیے کہ احساس کر لینا, کمال. یعنی شاید یہ باتیں میرے دل پہ نقش ہیں اور میں نے 1 سے زائد دفعہ چینل پر جو ہے نا بتائیں گے. تو ہمیں اس ایسا انداز ہمیں بھی اپنانا ہے, کسی کے دکھ کو بھی سمجھنا ہے, کسی کی تکلیف کو بھی سمجھنا ہے. ہر وقت مطلب اپنا ہی معاملہ بیج مالو بن کے اپنا ہی ہر وقت بندہ جو ہے وہ رکھے سامنے, اگلے بندے کو لپیٹتا چلا جائے, یہ بھی کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے. جی جمالو.
یہ کون سا جمالو تھا؟ بات چھوڑے، جو تھا وہ ہو گیا. ہر بات کو شاید نہیں پکڑتے، کچھ باتیں چھوڑنے کی بھی ہوتی ہیں. اللہ فکر عطا فرمائے. ناظرین کی کالز کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی میسیجز کو بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. وہ جناب عثمان غنی کا میں عرض کر رہا تھا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک پہلو تو غلام محی الدین بھائی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ بہترین پڑوسی ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے جو ہے وہ پڑوسی بنیں. ٹھیک ہے، اور خود کو پہچانیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے کچھ اور پہلو بھی ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. شاہ صاحب بھی اور نقیب بھائی بھی کچھ اس میں اپنا حصہ ملائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً کمال کی شخصیت ہیں، اور یہ وہ کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حضور کی مجلس میں رہے، حضور کے ساتھ رہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد کس قدر زیادہ ہے کہ اپنی ایک شہزادی کا نکاح حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ فرمایا. ان کے انتقال کے بعد دوسری شہزادی کا بھی نکاح، یعنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح ان سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا. اور یہ اعزاز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو حاصل ہے کہ نبی کی دو شہزادیاں یک بعد دیگرے جن کے نکاح میں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمال عطا فرمایا ہے، اور ان بہت سے اوصاف میں ایک وصف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاف کر دینا بھی ہے. بڑا پیارا یہ وصف ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے نبی پاک علیہ السلام کا عرض کیا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاف کرنے کا انداز کتنا کمال کا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیسا درگزر فرماتے ہیں. یعنی کئی ایک واقعات ہمیں مل جاتے ہیں کہ ایک شخص آ کر وہ چادر حضور علیہ السلام نے کھردری چادر پہنی، وہ کھینچتا ہے، حضور علیہ السلام کی گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے ہیں. وہ جب مال کا مطالبہ کرتا ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مال دے دو، اس کو عطا کر دو، درگزر فرمایا. پھر فتح مکہ جب ہوتی ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا. سب پر لرزہ طاری تھا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو میرے بھائی یوسف نے کیا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی مواخذہ نہیں ہے، سب کو معاف کر دیا. یہاں تک کہ فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کے لیے بھی امن ہے، جو اپنے دروازے بند کر دے اس کے لیے امن، جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے اس کے لیے بھی امان 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 دیے. یعنی یہ ہے درگزر. جب وقت آتا ہے نا، طاقت آتی ہے. ایک تو ہے نا سلمان بھائی، بندہ کمزور ہو، بلا تشبیہ یہاں پر بات کروں کہ ایک بندہ کمزور ہے، وہ بدلہ لے نہیں سکتا، بدلہ لے نہیں سکتا، تو وہ بدلہ ہی نہیں لے سکتا. لیکن جب اب اس کے پاس طاقت آتی ہے نا، اب بدلہ لینے کی طاقت آتی ہے، اب یہ بدلہ اگر نہیں لیتا، معاف کرتا ہے، یہ ہے درگزر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی چاہتے جب وہ ظلم کر رہے تھے تو میرے آقا تو ہاتھ اٹھاتے تو یہ تو ختم ہو جانا تھا. جب طائف والوں نے آ کے ظلم کیا، جبریل امین نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم تو ارشاد فرمائیں، یہ دونوں پہاڑ مل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کریمانہ کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں. جو ستم کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، خون سے لہو لہان کر دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دے رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے یہ افراد، اور ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. جی، گالیاں سن کے بھی دعائیں دی، گالیاں سن کے بھی دعائیں دی، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے، کتنا اچھا نبی ہمارا ہے. یا رسول اللہ، سبحان اللہ، قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عمران بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو جیسے دروازے داخل ہوئے تو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے. آپ نے چونکہ فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھو کون ہے. دو چار افراد کھڑے ہوتے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب اس کو لایا تو اس نے پوچھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کہ کیوں تم یہاں پر؟ کہا کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ وجہ پوچھی، کہا کہ آپ نے جو یمن کا گورنر بنایا ہے اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، بنایا چونکہ آپ نے، لہٰذا میں آپ سے انتقام لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے فیصلہ خود ہی کر لیا، مجھے اس کی شکایت کرتے، میں معاملہ دیکھتا، تم نے خود ہی قتل کا فیصلہ کر لیا۔ بہرحال لوگوں نے پوچھا کیا کرنا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ کیا کرنا ہے؟ کہا اب تو قابو میں ہے، یہ تو قتل کے ارادے سے ہے، امیر المؤمنین کو قتل کرنے کے لیے آیا، تو ہم اس سے بدلہ لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، کہا کہ اس نے گناہ کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے، اس کے گناہ سے، یعنی اس کے جو ارادہ تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا ہے، میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں۔ یقین کریں کہ یہ جملہ پڑھتے ہیں تو دل کو ایک ڈھارس بنتی ہے کہ ہمارے اسلاف کیسے پیارے ہیں، آپ نے اسے معاف کر دیا۔ جب معاف کیا تو وہ شخص بھی حیران تھا کہ جنہیں میں قتل کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ شخصیت مجھے معاف کرنے کے لیے آیا، اس نے سچی توبہ کی پھر اس عمل سے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین وصف یہ ہے معاف کرنا۔ یہاں پر میں ایک روایت سنانا چاہوں گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، تین باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان لے گا۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہوگی کہ اللہ قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب کا معاملہ نرمی کے ساتھ فرمائے، آسان فرمائے۔ فرمایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب جلد فرمائے گا، آسان فرمائے گا، اور دوسرا یہ کہ اللہ اسے اپنی رحمت سے جنت میں بھی داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر ایک کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، یہ ہے انداز کریمانہ کہ جو تمہیں محروم کرے، تمہیں نہیں دے رہا، میرے آقا فرمایا تم اسے دو نا، وہ نہیں دے رہا تم اسے عطا کر دو، سبحان اللہ۔ دوسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور تیسری بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ جی۔ اس بات سے حدیث پاک سنا تھا میں تو مجھے ایک بات یاد آئی، جو تمہیں فروٹ نہیں کھلا رہا تم اس کو فروٹ کھلا دو۔ اللہ اکبر، یہ کیسے؟ بس میرے تذکرہ ایک بات، جنہوں نے کوشش کی تو ان کو بھی کھلانے کی اجازت تو بھی کھلا دو، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ عثمان غنی کا آپ نے ذکر کیا، کیا مہربانی ہے۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، انعام و عطا کی، انعام و عطا کی، قتل کرنے والے کو بھی معاف کیا۔ اللہ غنی حد نہیں انعام و عطا کی، انعام و عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کبھی، ہو نہیں سکتا، رک جائیں میرے کام حسن ہو نہیں سکتا کبھی، ہو نہیں سکتا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ واہ واہ، اللہ ان کی صورت کا، ان کی سیرت کا فیضان ہمیں ہماری زندگی میں بھی نصیب فرمائے۔ نقیب بھائی آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے نمبر پہ مسلمان ہونے والے صحابی رسول ہیں، اور آپ چوتھی پشت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتے ہیں۔ عبد مناف کے شجرے میں آپ، یعنی عبد مناف کی اولاد سے ہی حضور ہیں، اور عبد مناف جو ہیں انہی کی اولاد سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 33 ہجری جمعے والے دن روزے کی حالت میں عصر کی نماز کے بعد 18 ذوالحج کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ اب اس میں جو آپ کی سیرت سے خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ وہ صلح حدیبیہ کا موقع جب صحابہ احرام باندھ کے وہاں موجود ہیں اور روک دیا گیا کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کے حضرت عثمان مکہ میں جاتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ ہم جنگ لڑنے نہیں آئے،
ہم صرف عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے, آپ نے کرنا ہے تو کر لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت انہیں بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کہ تم نے میرے بارے میں یہ کیسے بدگمانی کر لی کہ میرے نبی تو طواف نہیں کریں, عمرہ نہیں کرے, اور میں ان کے بغیر طواف اور عمرہ کر لوں. یہ تم نے میرے بارے میں کیسی بدگمانی کر لی ہے. اب ادھر خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے پہ. تو اللہ نے اس کو کتنا پسند فرمایا. قرآن میں ذکر ہوا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جب وہ آپ کی درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل النار احد ممن بایع تحت الشجرہ, ان لوگوں میں سے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی کوئی ایک بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی کیا شان ہے کہ آپ جامع قرآن بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, قاری قرآن بھی ہیں. قرآن سے اتنی محبت, آپ نے فرمایا لو طہرت قلوبنا ما شبعنا من کلام ربنا, اگر ہمارے دل پاکیزہ ہو جائیں تو ہم اپنے رب کے کلام سے کبھی سیر ہی نہ ہوں. حالانکہ ان کی تو قرآن سے محبت ایسی. تو بطور عاجزی یہ جملہ کہا, یہ حقیقت تو ہماری ہے کہ ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے, یہ حالت ہے. پھر کیسی محبت کہ جب آپ کا انتقال ہوا, وصال ہوا, آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں, تو اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کا عشق رسول, یہ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ایک انداز ہے, یہ زبردست انداز ہے. اور پھر اس انداز پر جو بیعت رضوان ہوئی, اور پھر اس خاص مقام کو جو برکت ملی, اور پھر اس کا جو قرآن مجید میں تذکرہ ہوا, اور پھر وہ بیعت رضوان کرنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو ایک فضیلت کا معیار ملا, اس کی بیس آپ دیکھیں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بنتی ہے. تو اللہ ہمیں بھی یہ عشق رسول نصیب فرمائے. یہ بھی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان غنی کے لیے ہاتھ اٹھایا, کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے. سارے صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو یہ اعزاز بخشا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے. واہ 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 واہ. امیر سنت نے لکھا, یہاں فرماتے ہیں نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت, نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت, نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی, نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت, نبی نے بیعت رضوان میں کی بیعت. میں یہ شعر پڑھ رہا تھا کل بھی, سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ کیوں نہیں آ رہا. یہ دیکھیں نا, سمجھدار بننے کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہو اور مہربان بننے کے ساتھ بیٹھا ہو, تو کتنے پیارے انداز میں بندہ بتا رہتا ہے. ماشاءاللہ عمر بھائی, اللہ برکت دے. نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت, نبی نے تیرے بدلے بیعت رضوان میں کی بیعت. کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی, کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی. ید اللہ فوق ایدیہم, کہا قرآن نے دست نبی کو دست یزدانی. ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے فیض عثمانی. ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی, ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی. ملا ہے فیض عثمانی, ملا ہے
فیض عثمانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار کی زندگیوں کے جو پاکیزہ انداز اور اوصاف تھے, اللہ ہمیں یہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ انداز زندگی میں کیسے آئیں گے؟ انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے آئیں گے, قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے. بندہ جب سیکھے گا, سنے گا اور اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ پھر اس کا فیض پانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کرنا ہے. ہم نے بھی نیت کی ہوئی ہے انشاءاللہ یہ اس ذی الحج کے مہینے میں سفر کرنا ہے شاید اب. اور نقیب بھائی بھی, غلام محی الدین بھائی بھی, عمر بھائی بھی, مدنی چینل کے ناظرین بھی, آپ بھی نیت فرمائیں. حاضرین موجودین بھی جو ہے نا پی سی آر والے بھی نیت فرمائیں. اور 3 دن کے قافلے میں سفر, ہر ماہ 3 دن انشاءاللہ قافلہ انشاءاللہ عز و جل. سنتیں سیکھیں گے اور ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ, اور سکھائیں گے بھی انشاءاللہ عز و جل. کاز لیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی یہ پروگرام چل رہا ہے, کھلے آنکھ دیکھ رہا تھا میں, پڑوسیوں کی بات ہو رہی تھی تو یہ میرے ذہن میں بات آئی. یہ عید بھی قربانی گزری ہے. عید کے پہلے دن قربانی ہمارے گلی میں ہوئی. ماشاءاللہ جانور اتنے تھے کہ گلی بند تھی, ٹینٹ لگا کر بند کی ہوئی تھی. پہلا دن پورا گزر گیا, ایک پاؤ گوشت کہیں سے نہیں آیا. اگلے دن صبح دوسرے دن دیکھا وہ ساری گائیں پتہ نہیں کہاں گئی, پتہ چلا کہ کٹ گئی بھائی, ایک پاؤ گوشت نصیب نہیں ہوا. اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, اور مزید بتائیں. اللہ آپ کو برکت دے. ایثار کرنا چاہیے, اور گوشت جو ہے یہ کچا بھی دینا چاہیے, اور ممکن ہو تو پکا کر کے بھی دے دینا چاہیے, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور اللہ ہمیں یہ ایثار نصیب فرمائے. بعض اوقات جو ہے نا وہ چراغ سے لے اندھیرا ہو جاتا ہے کہ دور دور جا رہا ہے اور قریب قریب جو ہے نا وہ سلسلہ کار نہیں بن پا رہا. تو بہرحال عید لائی مومنو ایثار کا پیغام ہے, تو اس میں ایثار ہونا چاہیے. اور بالکل آپ کو نہیں ملا تو کوئی بات نہیں, آپ خود خرید فرما لیں اگر آپ خرید فرما سکتے ہیں تو, اور اگر نہیں خرید فرما سکتے تو اللہ پاک سے دعا بھی کریں. میں بھی دعا گوں اللہ مہربانی فرمائے اور آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کو عافیتیں سلامتیاں عطا فرمائے. بہرحال یہ طریقہ درست نہیں ہے, ہمیں ایثار کرنا چاہیے اور ہمسایوں کو بھی گوشت تقسیم کرنا چاہیے. اور شاہ صاحب کرنے والے کرتے بھی ہیں, سستی بھی ہو جاتی ہے, خامی بھی رہ جاتی ہے, لیکن اقتدار کرنے ہوتا ہے کہ وہ اب جیسے 8-10 لوگ ہیں, وہ سب یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے فلاں نے دے دیا ہوگا. یہ بات بھی اپنے حصے کا دیا جلا لینا چاہیے. واہ 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 شاہ صاحب کیا خوبصورت بات کہی ہے آپ نے. اپنے حصے کا دیا جلا لیں. مرحبا. اور میں یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ جن کے ہاں آ رہا ہے نا, جیسے مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, جیسے شاہ صاحب کو 6 بندوں نے گوشت دے دیا, ایک مثال کی بات کر رہے ہیں. 6 نے, مجھے نہیں لگتا 6 بندوں نے پوچھا بھی ہوگا, پوچھا بھی نہیں ہوگا شاید 6 بندوں نے. 6 نے دیا ہوگا, نہیں اتنا بھی نہیں. پوچھا ہے آپ کو 6 بندوں نے کہ شاید اب گوشت چاہیے آپ؟ نہیں پوچھا نہیں ہے. مجھے تو 6 بندوں نے نہیں پوچھا ویسے. نہیں دیا ہے. ایک بات ہو ہی گئی ہے, لیکن چلے پوچھا نہیں ہے, دیا ہے. اچھا دیا ہے, بغیر کچھ نہیں ہوا. اچھا بغیر پوچھی دے دیا آپ کو. تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو گوشت چاہیے, ایسا نہیں. اچھا جس نے دینا تھا اس نے لا کر دیا. شاید اب جس نے پوچھا ہے نا چاہیے, ماشاء نہیں, جس نے دیا وہ بھی بہت اچھی بات ہے. چلیں آپ تو پھر آپ ہیں, آپ سادات سے تو ریس نہیں کی جا سکتی نا بات ہو سکتی ہے. لیکن ایک میں بات عرض کروں کہ ایسی برس میرا تذکرہ ایک بات جو ہے نا چلنے کے لیے ہو گئی ہے. تو بعض اوقات لوگ پوچھ بھی لیتے ہیں بھی آپ کو گوشت چاہیے, اور شاہ صاحب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے ہماری نیڈ کے لیے کافی ہے. اور اگر ملا بھی ہے, جیسے آ بھی گیا ہے, تو کیا کر دیا بھی, دیکھا ہے ہمارے ہمسائے ہیں ان کو نہیں ملا تو ان کو کیا کر دیا, ان کو دے دیا. میرے پاس آیا تھا گوشت, بہت تعداد میں تھا. بعضوں نے, ایک اسلام بھائی نے میری طرف سے نا پورا حصہ ڈالا ہوا تھا جانور میں, ماشاءاللہ پورا حصہ ہی لے کر آگے. واہ حاجت ہی نہیں تھی اتنی, تو میں نے اٹھا کر آگے تقسیم کر دیا. اچھا اس کے علاوہ کہیں سے آتا رہا, جہاں سے آتا رہا جاتا رہا آگے, دیکھتا رہوں ان کو حاجت ہے. اچھا ہمارے جامعۃ المدینہ میں ایک خادم ہے, کام کرتے ہیں, میں نے اپنے حصے کو ان کو دے دیا. کچھ احباب ہیں, سمجھتا ہوں کہ یار یہ پنجاب سے آئے ہوئے ہیں یا کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں, لیکن یہاں پر ایسا سلسلہ نہیں کہ ان کو دے گا کوئی, تو مجھے معلوم ہے کون کون سا, پھر کوشش ہوتی ہے کہ ادھر روانہ کر دیا جائے. اپنے پاس تو شاید میں نے کوئی
आधा किलो रखा होगा। वाह वाह शाह साहब, आपकी क्या बात। क्या ही बात है, इतना बड़ा ज़र्फ है आपका, सुभान अल्लाह। सादात तो फिर इमाम हसन की औलाद हो तो वो तो ऐसे ही फिर गौस पाक का फैजान है, फिर लुटाना ही है, सुभान अल्लाह, क्या बात है शाह साहब, माशाअल्लाह। आगे चलते हैं जी। कॉल लेते हैं। खादिम हुसैन अत्तारी अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची से पंजाब की तरफ सफ़र पर हूँ और रास्ते में मदनी चैनल देख रहा था। माशाल्लाह मदनी चैनल की नशरियात के तो क्या कहने हैं, और खुले आँख सल्ले अला कहते कहते सिलसिला, वाह भाई वाह, क्या बात है। सफ़र में भी ताज़ा दम कर दिया इस सिलसिले ने तो। और आज का जो मौजू है ख़ासकर ख़ुद को पहचाने, ये तो बहुत ही अहम तरीन मौजू है, और माशाल्लाह इस पर जो मुबल्लिगीन कलाम कर रहे हैं बहुत ही जामे कलाम है। और मेरी नात ख़्वां उमर भाई से ये फरमाइश है कि अगर हमें कलाम सुना दें कि हर वक्त तस्वुर में मदीने की गली हो, इसी मुनासबत से कोई कलाम हो जाएगा तो इंशाअल्लाह मज़ीद हमारे सफ़र का ज़ौक़ बढ़ जाएगा। अल्लाह करीम आप सबको खूब खूब बरकत अता फरमाए। सफ़र में हूँ, आप सबके लिए दुआ गो हूँ, मेरे लिए भी आप दुआ कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, अल्लाह बेटा पार लगाए आपका खादिम हुसैन भाई, और अल्लाह आपको आफियत के साथ आपकी मंजिल तक पहुँचाए। कॉल लेते हैं। मोहम्मद इस्लाम अत्तारी हाफिज़ाबाद से अर्ज़ गुज़ार हूँ। माशा अल्लाह मदनी चैनल का प्रोग्राम खुले आम सल्ले अला कहते कहते जारी व सारी है। नात खां इस्लामी भाई की खिदमत में अर्ज़ है कि आज ये कलाम शामिल किया जाए। पहुँचूं दर सरकार पे जा तो ये है। या मरहबा, माशाअल्लाह जी। खुलाक सिलसिला बहुत अच्छा है। सलमान भाई से अर्ज है कि ये कलाम सुनवा दें। लजपाल नबी मेरे अर्दादी दवा दें। माशाअल्लाह जी। उमर भाई आप एक कलाम सुना दें, राह पुरखार है क्या होना। अल्लाह बरकत दे आपको। साकिब शाह साहब से सवाल है। शाह साहब आपने कुर्बानी भी की, शाह साहब का बकरा तो देखा था मैंने, तस्वीर देखी थी उसकी। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में भी मैंने हिस्सा डाला था। वाह। यानी घर की थी, पूरा जानवर एक लिया था, तो 2 हिस्से वहाँ पर भी किए। वाह वाह, बच्ची का अकीका भी किया माशाअल्लाह। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची में सिलसिला हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कुर्बानी की हम। ये माशाअल्लाह। आपने हुजूर? जी पंजाब में भी करते हैं और इधर भी। वाह वाह वाह, मरहबा, क्या बात। लिया में करते हैं या वाह कैंट में करते हैं? वाह कैंट में। वाह कैंट में करते हैं। लिया में भी होती होगी, मतलब वो घर वालों की लिया में थी। अच्छा अच्छा। वालदेन की वाह कैंट में थी, मेरी इधर थी। क्या बात है नकीब भाई, मरहबा, माशाअल्लाह। इतनी डायमेंशंस हैं आपकी तो, लिया तो वाह कैंट और कराची, सुभान अल्लाह, क्या बात है माशाअल्लाह। लिया वैसे इनका होम टाउन है, वाह कैंट में इनके वालिदैन मुकीम हैं, और नकीब भाई कराची में माशाअल्लाह इनकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। गुलाम मुहिद्दीन भाई भी हैं, उमर भाई भी हैं माशाअल्लाह। तो सिलसिला कार जो है ना, ये नेकियों का ये ज़िंदगी में शामिल रहना चाहिए कि इसकी बड़ी बरकतें और बहारें हैं। कॉल लेते हैं, आगे चलते हैं। मैं हाफिज अब्दुल रऊफ बोल रहे हैं, जिला उकाड़ा। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। मुझे ये कलाम सुना दे, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का। बड़ी मेहरबानी हाफ़िज़ साहब, अल्लाह बरकत दे आपको। कुछ कॉल्स के साथ साथ मैसेजेस भी इंशाल्लाह हम जो है वो शामिल करते हैं आपके, अल्लाह आपका भला करे। इतने सारे मैसेजेस हैं जी। ये कलाम सुना दें हज़रत उस्मान गनी की सीरत में, कुर्बान भाई हैं, अल्लाह बरकत दे आपको, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद नवीद भाई हैं, नात सुना दें रहमत बरस रही है, ठीक है जी। उमर भाई सर से कलाम सुनाएं जिन्हें खल्क कहती है मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, क्या बात। मुजफ्फरगढ़ से ये मैसेज है माशाअल्लाह। आप गए मुजफ्फरगढ़? नहीं। अच्छा, हज़रत उस्मान जी गुजरा हूँ। मुजफ्फरगढ़ से गुजरे हैं आप? वो रास्ते में आता होगा ना जब पंजाब जाते हुए। लिया से पहले आता है ना मुजफ्फरगढ़। हाँ तो फिर तो गुजरे ना। अच्छा, बस यहाँ से गुजर के जाती जी। कोट अद्दू तो मुझे याद है, कोट अद्दू में गालिबन हमने फजर की नमाज पढ़ी थी शायद। नहीं, शाह साहब तो नहीं थे उसमें जाते हुए, हमने जब गालिबन कोट अद्दू में पढ़ी थी फजर की नमाज, ये मुझे शायद, अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो। अच्छा, इस बस के रास्ते में आता है लिया जाए अगर तो? जी। मुजफ्फरगढ़ भी आता है? अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। शाह साहब फिर वाकई गुजरे हैं शाह साहब आप मुजफ्फरगढ़, लिया आप गए हैं, और ज़िंदगी में गालिबन एक ही दफ़ा गए हैं? एक ही दफ़ा गया ना, मैं भी एक ही दफ़ा गया हूँ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। मुजफ्फरगढ़ से आपने मैसेज किया। नहीं, 12 माह के काफ़िले में लिया मैं नहीं गया, लिया भी नहीं गया, मुजफ्फरगढ़ भी नहीं गया। बहुत सारे इलाके हैं, इतना बड़ा हमारा
مملکت خداداد پاکستان الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے. اور سفر ویسے میں نے کافی کیا ہے, تا بلوچستان تافتان تک. تافتان میں شرف ایک بوتل ملتی تھی, جوس کی بوتل ہوتی تھی وہ. ہاں جی, چلیں آگے چلتے ہیں. حضرت عثمان غنی کی منقبت سنا دیں جو نور عالم بھائی نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں بھائی اگر پاسبل ہو تو بتائیے گا تو ہم انشاءاللہ اس کو شامل کر لیں گے. آگے چلتے ہیں. نعت خاں سے گزارش ہے کہ کلام سنا دیں امنگیں جوش پر آئیں. ٹھیک ہے جی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر, کلام سنائیں. بھکر سے میسج ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرہ. اللہ 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 اللہ. چلیں جی, بڑا لمبا سا میسج ہے, چلیں اس کو بھی لیتا ہوں میں. لیا جب سے میں نے یہ نام محمد بڑا لطف آیا سویرے سویرے. علی بھائی کا میسج ہے چیچا وطنی سے, ان کو کلام سننا ہے, بہت شکریہ. اٹک سے میسج ہے امیر سنت کی منقبت سنا دیں. کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنوا دیں عمر بھائی سے. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم داستاں تم ہو. نسیم گلستاں تم ہو, ایسا ہی ہے, نسیم گلستاں تم. ماشاء اللہ جی. کون؟ میرا نام محمد عبیس اتاری ہے, ضلع بہاری سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ کھولے آنکھ صلی اللہ علیہ بڑا پیارا ہے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ہے ویسی عطا چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. ماشاء اللہ. میسج ہے وزیر آباد سے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں جامعہ میں پہلا دن آپ کا کیسا تھا. جامعۃ المدینہ کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو میں وزیر آباد سے جب کراچی آیا پڑھنے کے لیے, میرا داخلہ ہو گیا یہاں فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں, اور اولا جیم میں مجھے داخلہ ملا شاہ صاحب, کیونکہ میں دوران سال آیا تھا تو اس لیے پھر وہ اولا جیم, چونکہ کچھ ہی ٹائم پہلے اولا الف اور اولا با کے کچھ طلباء جو ہے وہ لے کر کے وہ درجہ ایک اولا جیم بنا تھا, تو میرا بھی اولا جیم میں ہی جانا. یہ اولا با جیم یہ کیا ہے؟ جس طرح سیکشن ہوتے ہیں نا, سیکشن اے بی سی ڈی کلاسز کے, تو ویسے ہی جو ہے نا وہ درس نظامی جب آپ پڑھتے ہیں تو جامعۃ المدینہ کے اندر جو سیکشنز ہوتے ہیں اس کو الف با جیم اس طرح دال اس طرح کر کے وہ استعمال کرتے ہیں. تو بہرحال جی, اولا مکی اولا مدنی یوں بھی. اچھا یوں بھی ہے, یوں بھی ہے. ہمارے اس وقت وہ جو تھا اولا الف اولا با اور اولا جیم, تو میں اولا جیم میں جو ہے داخلہ لیا میں نے. حاجی عادل صاحب جو تھے مدنی ماشاءاللہ, ان کے ساتھ میں جا کر کے بیٹھا. اور بعض اوقات بندہ جب پہلی دن جب کہیں جاتا نا, کہ اسکول میں جاتا ہے کالج میں جاتا ہے, تو وہ عجیب سا اس کا ایک تماشا بنا دیتے ہیں. بندر کا بھی کیا لوگ تماشا بناتے ہوں گے جو بعض اوقات اس طرح سے لوگ بنا دیتے ہیں. اللہ کی پناہ ہے, کسی مسلمان کی توہین کرنا, اس کو ذلیل کرنا, یہ اپنی آخرت کو برباد کرنے والا کام ہے. ابھی تو چار کھی کر کے گزر جائیں گے یا اس طرح ہنسی مذاق کر کے چلے جائیں گے, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. بہرحال جامعۃ المدینہ میں آیا تو عادل بھائی کے ساتھ شاہ صاحب میں بیٹھا, اور بڑی محبت سے انہوں نے جو ہے نا مجھے نوازا. اور اب پہلا دن تھا میرا, تو اسباق بھی سمجھ میں جتنے آ رہے تھے اتنے ہی آ رہے تھے. چونکہ میں جو ہے وہ ایف ایس سی سے جامعۃ المدینہ میں آیا تھا, اچھا, تو ہمارے جو اولا میں انگلش پڑھتے تھے نا, تو یہ بیسک انگلش تھی. تو انگلش کا جب پیریڈ آیا تو آپ بادشاہ ہوں گے پھر. بس وہ یوں ہی تھا, اس طرح کا معاملہ تھا. تو بہرحال بڑا یہ ایک محبت والا, اور میں نے کوپریٹو دیکھا دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر جامعۃ المدینہ کے اندر. اسلام میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, احساس کرتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا ہی بنائے اور یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. عمر بھائی سے کلام سنتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی. بہار جاں فضا تم ہو, نسیم گل ستاں تم ہو. بہار باغ رضوان تم سے ہے, زیب جنا تم ہو. حقیقت سے تمہاری
سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو، وہاں تم ہو، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، میرا دل انہیں پہ نثار ہے، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، میرے قلب میں ہے وہ جلوہ گر، کہ مدینہ جن کا دیار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، ہے جگہ میں جن کی چمک دمک، ہے چمک میں جن کی چہل پہل، ہے جگہ میں جن کی چمک دمک، ہے چمک میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، وہی ایک مدینے کے چاند، چاند وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، وہی ایک مدینے کے چاند ہیں، سب انہیں کے دم کی بہار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، وہ جھلک دکھا کے چلے گئے، میرے دل کا چین بھی لے گئے، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، میری روح ساتھ نہ کیوں گئی، مجھے اب تو زندگی پار ہے، جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ، جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھ غریب
کے گھر قدم جو کرم سے اپنے شہ امم رکھے مجھ غریب کے گھر قدم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم میرے شاہ کی نہ ہو شان کم کہ گدا پہ ان کا پیار ہے جنہیں خلق کہتی ہے مصطفیٰ. یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت سننے کی فرمائش تھی. آئیے فرمائش پوری کیے دیتے ہیں. منقبت جناب عثمان غنی نور عالم بھائی کی پڑھی ہوئی، آئیے سنیے. غنی 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 وہ پہ کرے حیا ہے آقا کے باوفا ہے دونوں والے حضرت عثمان غنی ہے. کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا، کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا. ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا. خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، خود محمد مصطفیٰ بھی جس کا رکھتے ہیں خیال، جس کا رکھتے ہیں خیال ہے وہ معیار حیا عثمان ذو النورین کا، ہے وہ معیار حیا، ہے وہ معیار حیا عثمان ذو النورین کا. ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا. یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین. ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا. بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب، بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب، بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب، بدریوں میں خدمت بنت محمد کے سبب نام شامل ہو گیا، نام شامل ہو گیا عثمان ذو النورین کا، نام شامل ہو گیا عثمان ذو النورین کا. کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا، کون جانے مرتبہ عثمان ذو النورین کا. ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذو النورین کا. پیلیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، پیلیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، پیلیا جام شہادت امن کو قائم رکھا، پیلیا جام شہادت امن کو قائم رکھا. دیکھیے تو حوصلہ
دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذوالنورین کا، دیکھیے تو حوصلہ عثمان ذوالنورین کا، یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، یہ شہادت اس لیے کچھ منفرد سی ہے کہ ہوں، یہ شہادت اس لیے کچھ منفرد سی ہے کہ ہوں، یہ شہادت اس لیے کچھ منفرد سی ہے کہ ہوں، یہ شہادت اس لیے کچھ منفرد سی ہے کہ ہوں، روئے مصحف پر گرا، روئے مصحف پر گرا عثمان ذوالنورین کا، روئے مصحف پر گرا عثمان ذوالنورین کا، کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، کون جانے مرتبہ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، دیکھ کر رتبہ میں بابر حضرت عثمان 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 کا، ہو گیا مدحت سرا، ہو گیا مدحت سرا عثمان ذوالنورین کا، ہو گیا مدحت سرا عثمان ذوالنورین کا، یا امیر المؤمنین یا امام المؤمنین یا امام المسلمین یا امام المتقین، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، ہاتھ دست مصطفیٰ عثمان ذوالنورین کا، عثمان ذوالنورین کا۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے جی، اپنا پیارا کلام آپ نے سنا ہے۔ خود کو پہچانے آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان تھا، اور مختلف ڈائمینشنز پر ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ ابھی ہم اس کی کلوزنگ کرنے جا رہے ہیں، تو غلام محی الدین بھائی سے پروگرام کی آخری بات لیتے ہیں جی۔ خود کو پہچانے، اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دو سوال ہیں، بندہ اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور وہ ڈھونڈے گا تو مل جائے گا، کہ میں کیا ہوں اور میں کیوں ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں الحمدللہ انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں۔ پھر اس پر مزید کرم کہ میں مسلمان ہوں، اور اس پر مزید کرم کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، عاشق رسول ہوں۔ تو میرے نبی کو ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہیے، اور امتی کے حوالے سے ان کے کیا فرامین ہیں، تو اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے۔ اور میں کیوں ہوں، قرآن پاک نے اس کا جواب دیا کہ ہمیں بھیجا گیا عبادت کے لیے، اچھے اعمال کرنے کے لیے، نہ کسی کا حق دبائیں، نہ کسی کی دل شکنی کریں، نہ دل آزاری کریں۔ اپنی ذات سے اگر آپ ہو سکے تو فائدہ پہنچائیں، اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے نا تو کم از کم اتنا ہو کہ نقصان نہ پہنچائیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو آپ یہ کریں انشاءاللہ عز و جل، اور پھر اپنے اندر جو صلاحیت ہیں اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنا ماحول ایسا رکھیں کہ جو آپ کو باصلاحیت بنائے، ایسے افراد کے ساتھ اٹھے بیٹھیں کہ جو آپ کو جو ہے نا اپ گریڈ کرتے رہیں، دینی حوالے سے بھی دنیاوی حوالے سے بھی، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ امیر نے فرماتے ہیں جو پھولتا ہے وہ پھٹتا ہے، تو لہٰذا اللہ کریم نے اگر کوئی صلاحیت عطا فرمائی ہے، کوئی کوالٹی عطا فرمائی ہے، تو اس کی بنا پر، اس کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو تکبر کے اندر
اور کبھی اپنے آپ کو فخر و تفاخر کے انداز میں مت لے کر کے جائیں کہ جو پتنگ اونچی اڑتی ہے اور وہاں سے کٹتی ہے تو پھر وہ دور جا گرتی ہے. تو ہمارا بھی کہیں ایسا حال نہ ہو جائے. ہمیشہ عاجزی اپنائیں اور سر یا نگاہ جہاں بھی جائے آسمان تک جائے لیکن پاؤں بندے کا زمین پر ہونا چاہیے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آپ دیکھیے بعض اونچی اڑان اڑتا ہے لیکن آنکھیں نگاہیں زمین پہ رکھتا ہے. اللہ ہمارے حال پہ مہربانی فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہو ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے حسن ہو نہیں سکتا رک جائے میرے کام. حسن ہو نہیں سکتا فیضان مددگار ہے عثمان غنی کا. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے. جملہ مرض کی دوا جملہ مرض کی دوا اس درد کے درمان ہے. درد کے درمان ہے. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے. نور دل و عین گئے صاحب نورین گئے. نور دل و عین گئے صاحب نورین ہے. سب کے دل کے چین گئے مومنوں کی جان ہے. مومنوں کی جان ہے. خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان. تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی. تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی. تعارف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. نام، کنیت اور لقب. آپ رضی اللہ عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عمرو، جبکہ ذوالنورین اور جامع القرآن کے القابات سے مشہور ہیں. پیدائش مبارک. آپ رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 6 سال بعد مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. قبول اسلام. آپ رضی اللہ عنہ نے آغاز اسلام ہی میں قبول اسلام کر لیا تھا. اخلاق و صفات. آپ رضی اللہ عنہ ادب، سخاوت، خیر خواہی، حیا، سادگی، رحم دلی، فکر آخرت، اتباع سنت اور خوف خدا میں اپنی مثال آپ تھے. ہجرت. آپ رضی اللہ عنہ کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے پہلے حبشہ پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی. خلافت. آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں. شہادت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 18 ذوالحجہ 35 ہجری میں شہید کیے گئے. مزار مبارک. آپ رضی اللہ عنہ جنت البقیع میں آرام فرما ہیں.
مکان اور مالک مکان کی غیبت کی مثالیں. ان کے مکان میں صفائی نہیں تھی. اس کا مکان ہوادار نہیں ہے. اس کنگلے کے ٹھاٹ تو دیکھو, گھر پر ایسی لگوا لیا ہے. اس نے اتنا بڑا مکان کیسے بنوا لیا؟ پیسے کہاں سے آئے ہوں گے؟ میرے گھر کی دیواریں اور فرش خراب کر دیا. کئی مہینوں سے کرایہ نہیں دیا. جدھر دیکھو دیواروں میں کیلیں ٹھونک دی ہیں. میرا گھر خالی نہیں کرتا. غیبت کی معلومات جاننے کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب بنام غیبت کی تباہ کاریاں مکتبۃ المدینہ سے طلب فرمائیے یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے فری ڈاؤن لوڈ کیجیے. جی لفظ آیا ہے پے. آٹ یہ کچھ دھار وہ کچھ زار ہم, یا الہی کیوں کر اتریں پار ہم. جواب درست دے دیا ہے. یادداشت اگر اچھی ہو تو مقابلے میں ہوتا ہے فائدہ. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ خشک ہوگا, مصطفیٰ نے رو رو کے دریا بہا دیے ہیں. خشک ہوگا اگر کمزور ہو تو اٹھانا پڑتا ہے نقصان. علم دین کی چاشنی سے بھرپور پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 جس کا ہونے جا رہا ہے پری کوارٹر فائنل, جس میں ہوں گی ساہیوال اور ایبٹ آباد کی ٹیم آمنے سامنے. آج 15 جون 2025 بروز اتوار رات 10 بجے براہ راست مدنی چینل پر. دن گزر گئے میرے اب میں کیا کروں, بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں, کیسے جیا کروں.